بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد ممتاز احمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ایک کہانی شامل ہے، اور جو سبق نمبر 1 ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے MCQs حل کرنے ہیں، اور نظم ہے حمد، اس کے بھی ہم نے MCQs حل کرنے ہیں جو کہ سوال نمبر 4 میں ہیں۔ سب سے پہلے ہے قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 98 پر شعر کا گھر۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہانی لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہانی ایسے لکھتے ہیں جیسے شروع میں لائن ہے، شروع کیسے کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ، بہت مدت پہلے کی بات ہے۔ اس طرح کہانی کو ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں شروع کرنا ہے۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے، حکایت یا کہانی سننے سنانے کا سلسلہ چل نکلا ہے، حتیٰ کہ مہذب زمانے تک اس کی دلچسپی میں فرق نہیں آیا، بلکہ یہ پیاس بڑھتی ہی گئی ہے۔ حکمرانوں نے بھی اپنے ہاں قصہ گو ملازم رکھے ہوئے تھے جو اکثر اوقات انہیں کہانیاں سناتے رہتے تھے۔ گویا قصہ خوانی اور کہانی سنانے کا اور سننے کا فن بہت زیادہ پرانا ہے۔ شعر کا گھر۔ شیر پور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ بھی اور کئی شیر اپنی اپنی کچھار میں دھاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیر پور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے علل صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب کیا تھا، شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا، شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے۔ انہیں درخت پر چڑھنا تو نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا، اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا تھا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اخلاقی سبق، دانائی بہترین حکمت عملی ہے۔ یہ تھی کہانی بیٹے شیر کا گھر۔ اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آخر پر جب کہانی ختم ہو تو اخلاقی سبق ضرور لکھنا ہے، اس کے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹے ہمارے پاس ہجرت نبوی، پہلا سبق ہے۔ اس میں ہم نے حل کرنے ہیں MCQs۔ یہ ہیں صفحہ نمبر 4 پر۔ پہلا ہے جی، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ، اس کا صحیح آپشن ہے مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ نبوت کا ڈیس سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ اس کا صحیح آپشن ہے 13واں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں، امانتیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب امیر، اس میں آئے گا جناب امیر۔ ڈیش سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی۔
اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاریں 3 4 5 7، تو اس کا صحیح آپشن ہے 3۔ اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 107 پر حمد نظم، اس کے ایم سی کیوز یہاں پر دیکھیں آپ، سوال نمبر 7 ہے مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ تو یہ ایم سی کیوز کی صورت میں آ سکتا ہے، گو سب سے مقدم، پہلی میں آئے گا مقدم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، جیم میں آئے گا جچتا نہیں، پھر ہے دال میں آفاق، پھر ہے میں آئے گا ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ یہ بیٹے حمد کے ایم سی کیوز تھے۔ آج کے اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو واٹس اپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو لنک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔